السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو اسی طرح خوش رکھے۔ میرے عزیز دوستو، پیارے ناظرین، آج کے ہم پارٹ نمبر 4 کے اندر بات کریں گے روزے کی بیسک نالج کے تعلق سے کہ روزے کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اور جو ہے روزہ کب فرض ہوا، اور روزے کی فرضیت کے پیچھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کون سا پیارا قصہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنے پارٹ نمبر 4 کی اہم گفتگو کو۔ پیارے ناظرین، اس سے پہلے میں آپ کو ماہ رمضان کے متعلق کچھ بتا دوں۔ ماہ رمضان وہ عظیم الشان مہینہ ہے جو کہ بے شمار ریوارڈ یعنی انعامات لے کر کے تشریف لاتا ہے۔ ماہ رمضان کے بہت زیادہ فضائل ہیں، ملٹیپل فضائل ہیں، موجود ہیں۔ اس ماہ رمضان کے اندر بندے کا دل اپنے رب تعالی کی طرف جڑ جاتا ہے۔ اس ماہ رمضان کے اندر بندہ اپنے رب تعالی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ ماہ رمضان آتا ہے تو بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان وہ ماہ رمضان ہے کہ اس ماہ رمضان کے اندر مومنوں کا یعنی مسلمانوں کا الٹیمیٹ گول یعنی حتمی مقصد اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے یہ ہے ماہ رمضان کے فضائل۔ انشاءاللہ عز و جل ہم ماہ رمضان کے فضائل اسی طرح بیان کرتے رہیں گے، لیکن آج کی گفتگو کا، آج کے درس کا جو ہمارا اصل موضوع ہے، چلتے ہیں اس کی طرف۔ دیکھیے تاریخی حیثیت کیا ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے آبا جو کہ پوری کائنات یعنی پورے دنیا کے جو ہیں نمبر 1 ویکتی ہیں، جنہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ اور دیکھیں گے آپ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پورا سال روزہ رکھتے تھے۔ اس سے آگے دیکھیں آپ تو حضرت داؤد علیہ السلام یہ جو ہے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ ایک دن تو روزہ رکھتے اور 2 دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ روزہ رکھنے کا جو معاملہ ہے یعنی اگر فرق ہے تو وہ صرف دنوں کے اعتبار سے ہے، لیکن روزہ ہر امت کے اندر موجود تھا۔ ہر امت میں روزہ رکھنا فرض تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں تو یہودیوں کو دیکھیں، نصرانیوں کو دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، اکثر دھرموں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ روزے جو ہیں رکھے جاتے ہیں۔ ہاں ان کے اندر ڈیفرنٹ یعنی فرق ہے تو وہ صرف روزہ رکھنے کی کیفیت اور دنوں کے اعتبار سے۔ میرے پیارے عزیز ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے کے پیچھے، ان کے فرض ہونے کے پیچھے کن یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کون سا پیارا قصہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بات توجہ کے ساتھ سنیں کہ اسلام کے اکثر اعمال کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود ہے، کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے تو عرفات کے میدان میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی یاد موجود ہے، یعنی حج کا فریضہ۔ اور آپ دیکھیں 2 پہاڑیوں کے درمیان حاجی جا کر کے جو سعی کرتے ہیں یعنی دوڑ لگاتے ہیں، تو اس کے پیچھے حضرت ہاجرہ بی بی ہاجرہ جو ہیں ان کی یاد کو باقی رکھا گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یاد کو باقی رکھا گیا ہے۔ اور یہ حضرت ہاجرہ کی دونوں درمیانوں کے درمیان سعی کرنا یعنی پانی کی تلاش میں دوڑنا، رب تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ہر حاضر کے اوپر یہ وعدہ لازم قرار دی
کہ اب جو بھی حاجی جائے گا تو اس کے لیے ایک رکن اہم رکنوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اب ماہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کے پیچھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کون سی یاد موجود ہے کہ جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس یاد کو تازہ فرماتے ہیں، اور کہ اللہ عز و جل کو ہمارے نبی کا وہ قصہ اور وہ معاملہ اتنا پسند آیا کہ مومنوں پر اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مومنوں پر ماہ رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں، تو روایتوں میں آتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی ماہ رمضان آتا تو اس ماہ رمضان کے کچھ دن جو ہے آپ بھوکے رہنا، پیاسے رہنا پسند فرماتے تھے، اور کچھ دن جو ہے آپ کھاتے تھے۔ یعنی آپ ماہ رمضان جب آتا تو کچھ دن کھانے پینے سے گریز کرتے تھے۔ اس کے پیچھے جو پیارا قصہ ہے وہ یہ ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ماہ رمضان آتا تو آپ جو ہے کچھ کھجوریں لیتے اور کچھ پانی لیتے، اور پانی لینے کے بعد میں آپ جو ہے غار حرا میں تشریف لے گئے، اور غار حرا میں تشریف لینے کے بعد میں آپ جو ہے دن میں روزہ رکھتے اور رات کو جو ہے رب تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ یہ ادا یعنی محبوب کا اپنے محبوب کو یاد کرنا، محبوب کا اپنے محبوب کی عبادت کرنا، اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اس یاد کو تازہ رکھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے مومنوں پر روزوں کو فرض قرار دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے محبوب کو محبوب کی ادا کتنی پسند آئی کہ لوگوں پر فرض قرار دیے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کس تاریخ میں فرض ہوئے، کب فرض ہوئے، آئیے دیکھتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے اہم مسئلے کی طرف۔ اس بات کو غور سے توجہ کے ساتھ سنیں کہ آپ علیہ السلام کو جب نبوت مل گئی تو نبوت کے 13 سال جو ہے آپ نے مکی زندگی گزاری۔ اس مکی زندگی گزارنے کے اندر صرف اور صرف آپ کا ایک ہی کام تھا، کیا؟ اسلام کی دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا، اور بت پرستی سے لوگوں کو باز رکھنا، وحدانیت کا ڈنکا بجانا، اور شرک سے لوگوں کو باز رکھنا۔ صرف اور صرف آپ کا یہی کام تھا، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ کوئی جو ہے احکامات آپ پر اتارے نہیں گئے۔ اس کے بعد میں جو ہے دھیرے دھیرے آپ پر یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نماز کو فرض قرار دیا گیا۔ وہ کب ہوا؟ یعنی ہم پر نماز کب فرض کی گئی؟ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے کر کے گئے تو آپ جب ادھر سے واپسی آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ عز و جل نے آپ کو جو ہے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ جب آپ آ رہے تھے تو 50 نمازیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہیں، جاؤ اپنے رب سے کم کرا لو، یہ آپ کی امت ادا نہیں کر پائے گی۔ بس وہ جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ یہ تحفہ معراج کی رات میں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، جو کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض ہے۔ پھر اس کے بعد میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں یعنی 13 سال جب آپ نے مکی زندگی گزار لی، اس کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ آپ پر جو روزے ہیں یعنی روزے مکے کے اندر فرض نہیں ہوئے بلکہ کہاں فرض ہوئے؟ مدینے کے اندر۔ کب؟ دوسرے سال، یعنی کب فرض ہوئے؟ 10 شعبان سن 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے۔ کب؟ 10 شعبان سن 2 ہجری کو ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اب یہ ابتداءً ماہ رمضان کے روزے جب یہ فرض ہوئے، اس سے پہلے مومنوں پر اور کوئی روزہ فرض نہیں تھا۔ ہاں صرف ایک روزہ تھا، وہ تھا عاشورہ کا روزہ، کہ یہ مسلمانوں پر فرض تھا۔ لیکن ابتداءً روزے رکھنے کے اندر لوگوں کے لیے بہت سہولت تھی کہ اگر وہ رکھیں، کوئی سختی نہیں تھی کہ اگر وہ رکھیں تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں رکھنا چاہتے
تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس کے بدلے جو ہے فدیہ ادا کر دیں. کیا کر دیں؟ فدیہ دے دیں. یہ ان کا روزہ ادا ہو جائے گا. پھر دھیرے دھیرے جو ہے امت محمدیہ پر اس روزے کی فرضیت کو قرار دیا گیا اور یہ روزے ہر مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں. تو امید ہے کہ ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں انجوائے بھی کر رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو دھیرے دھیرے کبھی کچھ انشاءاللہ عز و جل ہم دینی مسائل آپ تک پہنچاتے رہیں گے. پھر ملتے ہیں اگلے پارٹ کے ساتھ. جب تک کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل مدینہ حسان کے ساتھ. سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.